اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی اقبال اکیڈمی آف پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین و سامعین، حضرت علامہ نے آج سے کوئی 100 سال پہلے کہا تھا کہ تجھ کو بتا دوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتا دوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ اس سلسلے میں ہم نے ڈاکٹر سعد خان صاحب کو زحمت دی ہے۔ ڈاکٹر سعد خان صاحب اس وقت ای سی او کے ثقافتی امور کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے پاکستان کو وہاں ریپریزنٹ کرتے ہیں اور تمام ای سی او ممالک میں ثقافتی حوالے سے گویا اسلامی امہ کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو پاکستان کے دورے کی مناسبت سے ان سے ہم نے ٹائم لیا اور آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم، بہت شکریہ، خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، یہ حضرت علامہ نے جو آج سے 100 سال پہلے کہا تھا، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر، یہ ذرا بتا دیجیے گا یہ کنسپٹ کیا ہے؟ جی ہاں، دیکھیے شمشیر و سنان جو ہے تلواریں اور نیزے وغیرہ، اور طاؤس و رباب جو ہے جو موسیقی کے آلات ہیں، اس کے بارے میں محترم علامہ اقبال کا تو ایک الگ موقف تھا، اور ان کا یہ تھا کہ قومیں شروع میں جو ہے وہ جد و جہد میں رہتی ہیں، اور جیسے شمشیر و سنان سے مراد تھی کہ فتوحات وغیرہ میں مشغول رہتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ آرام طلبی میں پڑ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے طاؤس و رباب جو ہے اس سینس میں کہا کہ جی تقدیر امم جو ہے وہ قوموں کی تاریخ یہی ہے کہ سب سے پہلے جد و جہد اور آہستہ آہستہ آرام طلبی، اور جس سے قوموں کا زوال ہوتا ہے۔ اچھا، میرا اس کے بارے میں میں ایک اور پہلو پہ آج بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ شمشیر و سنان اور طاؤس و رباب کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ جی، کیونکہ یہ بہت سے سامعین کے لیے یہ بات ہو سکتا ہے حیرت کا باعث بھی ہو کہ دنیا کی کوئی جنگی موسیقی کے بغیر، اور کوئی جو کانفلکٹ تھا، تنازع تھا، وہ گیت اور سنگیت کے بغیر جو تھا وہ جاری نہیں رہتا تھا اور نہ رہ سکا۔ جی جی، تو وہ ایک صنف ہے موسیقی کی جس کو عسکری موسیقی کہتے ہیں۔ اچھا، تو جنگ کا کیا تعلق ہے موسیقی سے، اور موسیقی کا کیا تعلق ہے جنگ سے؟ تو یہ ایک دلچسپ موضوع ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ماشاءاللہ آپ کی شخصیت کے جو مختلف پہلو ہے، اس میں ایک آپ کی موسیقی سے شغف، بالخصوص عسکری موسیقی سے آپ کا ایک دیرینہ تعلق ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے کوئی تنظیم، کوئی ادارے، کسی سے آپ کا الحاق، کسی کو جوائن کیا ہے؟ جی ہاں، اس میں یہ ہے جی کہ میں ہم نے ایک تقریباً 24 سال پہلے سن 2000 میں ایک تنظیم کا قیام عمل میں لایا تھا، جس کا میں بانی چیئرمین بھی تھا۔ اس کا نام تھا مارچنگ بینڈز فار پیس۔ تو جتنے بھی مارچنگ بینڈز ہوتے ہیں، یعنی بینڈ جو مارچ کرتے ہوئے پرفارم کرے، اس میں عسکری بینڈ بھی ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے 23 مارچ یا مختلف ملکوں کی قومی دن کی تقریبات میں دیکھا ہوگا کہ پریڈ کرتے ہوئے وہ اپنی فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو موسیقی کا آلات بجائے جاتے ہیں۔ تو وہ ان مارچنگ بینڈز کی فروغ کے لیے، اور پھر فوج کے علاوہ سول ادارے بہت سے ہیں، جیسے محکمہ جیل خانہ جات پنجاب ہے، پاکستان ریلویز ہے، پولیس کی مختلف فارمیشنز ہیں، جیسے پولیس ٹریننگ سکول ہے یہاں پنجاب میں، پنجاب کانسٹیبلری کا فاروق آباد میں سینٹر ہے، اور پولیس ٹریننگ سکول تو خیر پنجاب میں 5 یا 6 ہیں، سہالہ میں بھی ہے، چونگ میں بھی ہے، مختلف جگہوں پہ ہیں۔ اور پھر پولیس کی جو ڈسٹرکٹ فارمیشنز ہیں، جیسے لاہور ڈسٹرکٹ پولیس بینڈ یا راولپنڈی پولیس بینڈ یا ملتان پولیس بینڈ۔ اس کے علاوہ مارچنگ بینڈ جو ہے وہ اسکولوں اور کالجوں میں پہلے تو بہت زیادہ رواج تھا، لیکن اب کیونکہ اسمارٹ فونز آ گئے ہیں اور موسیقی جو ہے وہ آپ کی جیب میں آ سکتی ہے، پہلے تو یہ ممکن نہیں تھا، تو اب اسکول میں مارچنگ بینڈز کا رواج کم ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارا جو میرا اسکول تھا سینٹ میری اسکول راولپنڈی، تو ترانہ جو تھا وہ ہمارا بینڈ بجایا کرتا تھا، اسکول کا بینڈ، اور اس کے بعد پھر وہ مارچ کرتے ہوئے گزرتا تھا، اور اس کے بعد
اسمبلی جو مارننگ اسمبلی اس کا اختتام ہوتا تھا. اور اسی طرح بر صغیر میں ایک نایاب چیز ہے جو باقی ملکوں میں نہیں ہے, بر صغیر کے علاوہ کے ممالک میں, وہ ہمارے تو بارات کے آگے بھی مارچنگ بینڈ چلتے ہیں. باوردی ان کی بڑی خوبصورت وردیاں ہوتی ہیں اور باوردی مارچنگ سٹائل میں, عسکری سٹائل کی مارچ کرتے ہوئے وہ بارات کے آگے آگے چلتے ہیں, جس سے دلہن والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی بارات پہنچ چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے باقی ثقافتوں میں موسیقی اور شادی کا ربط نہیں ہے, بالکل ہے. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا معاشرہ کبھی بھی وجود میں آیا ہو جس میں خوشی کا اظہار موسیقی سے نہ کیا گیا, اور شادی کیونکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو اس میں موسیقی سے اظہار کیا جاتا ہے. لیکن ملٹری سٹائل کے مارچنگ بینڈ جو ہیں وہ صرف پاکستان, بھارت اور ہمارے جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں, سارک ممالک ہیں, ان کا خاصہ ہے. تو اس معاملے میں میں نے مارچنگ بینڈ فار پیس بنائی, جو ہم چاروں قسم کے بینڈ, عسکری اداروں کے, سول اداروں کے, اسکول کالج یونیورسٹیوں کے, اور چوتھا اور آخری جو پرائیویٹ مارچنگ بینڈز ہوتے ہیں شادی بیاہ کے, ان کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں. دنیا میں ایک تنظیم ہے, اسے کہتے ہیں انٹرنیشنل ملٹری میوزک سوسائٹی, برطانیہ میں اس کا ہیڈ آفس ہے. وہ 1976 میں قائم ہوئی. میں اس کا پاکستان ریپرزینٹیٹیو رہا 20 سال تقریباً, اور 3 سال پہلے الحمدللہ میں اس کا پہلا ایشیائی اور پہلا مسلمان صدر چیئرمین منتخب ہوا. تو میرا 3 سالہ میعاد آج کل چل رہی ہے, اس 31 دسمبر 2024 کو ختم ہوگی. تو میں پہلا مسلمان ہوں جو اور پہلا پاکستانی ہوں جو IMMS انٹرنیشنل ملٹری میوزک سوسائٹی کے چیئرمین کے عہدے تک پہنچا. اسی طرح امریکہ میں ایک بیس تنظیم ہے WAMSB, ورلڈ ایسوسیشن آف مارچنگ شو بینڈس, تو میں اس کے ڈائریکٹرز میں سے ایک ہوں. اور میری دانش کے مطابق وہ جو ڈائریکٹرز ہیں ان میں سے میں اکلوتا مسلمان ہوں جو وہاں پہ موجود ہوں. اسی طرح میں جو ایڈنبرا ملٹری بینڈ ٹیٹو ہے اس کا فیلو ہوں. واہ. تو میں شاید اکلوتا پاکستانی ہوں جو کہ عالمی سطح پہ چیئرمین کے عہدے پہ پہنچا, اور جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں اس میں ان کی فیصلہ سازی کی کونسلوں کا رکن ہوں. اچھا, ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے عسکری موسیقی پہ بہت کام کیا ہے اور آپ کی بہت ریسرچ ہے اس حوالے سے. اس کا نقطۂ آغاز کہاں سے ہوا؟ جی ہاں, بہت اچھا سوال ہے کہ پہلا جو ہے عسکری موسیقی کا آغاز کیسے ہوا؟ بالکل, بہت بہت خوبصورت آپ کا سوال ہے. دیکھیے, دنیا کی کوئی جنگ جو ہے وہ کمیونیکیشن کے بغیر, ایک دوسرے سے رابطے کے بغیر, پیغام رسانی کے بغیر جیتی نہیں جا سکتی. اگر آپ کے پاس یہ طریقہ ہو ہی نہ کہ آپ کسی کو یہ بتا سکیں, کسی فوج کی یونٹ کو, کہ آپ حملہ کر دیں یا حملے پہ آگے نہ جائیں, دشمن نے گھات لگائی ہوئی اور دشمن کے تیر انداز یا نیزہ باز یا دشمن کا توپ خانہ موجود ہے, آپ ادھر مت جائیے, رک جائیے. تو اگر یہ کمیونیکیشن موجود نہ ہو تو جنگ لڑی ہی نہیں جا سکتی, اور آپ کی فوج جو ہے شروع میں ہی کمیونیکیشن کے فقدان کی وجہ سے, رابطے کے فقدان کی وجہ سے, آپ مواصلات کے فقدان کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی. اسلحہ تو بعد میں آتا ہے, سب سے پہلی چیز کہ اسلحہ استعمال کب کرنا ہے, کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کے جتنے بھی جدید ذرائع ہیں وہ پچھلے 50 سے 100 سال میں آئے ہیں. چلیں ٹیلی فون کہہ لیں کہ جی وہ تقریباً 150 سال پہلے آیا تھا, 1880 1884 میں, لیکن باقی تمام ذرائع, وائرلیس, ٹیلی گرام, ٹیلی فیکس, انٹرنیٹ, فیس بک, موبائل فون, اسمارٹ فون, سیٹلائٹ, تھرایا, جو بھی ذرائع ہیں, فیس بک وغیرہ پچھلے سے 10 سے 15 سال میں آئے ہوں گے, ٹیلی گرام, ٹیلی گراف 100 سال پہلے آئی ہوگی, ٹیلی ویژن, ریڈیو, مطلب زیادہ جو گھر گھر پہنچ گئے. ٹیلی ویژن بھی 19ویں صدی میں ایجاد ہوا تھا, لیکن پاکستان میں تو 1964 میں آیا. تو جنگ میں رابطے کا اکلوتا ذریعہ آلات موسیقی تھے. اگر آپ نے اپنی فوج کو کہتے رہنا ہے کہ مارچ کرتے رہیے, 5 لاکھ فوج ہے, تو ہیومن وائس کمانڈ 100 گز تک پہنچ جائے گی, 200 گز تک پہنچ جائے گی, کوئی بہت باواز بلند 800 گز تک پہنچ جائے گی. اب 5 لاکھ افراد کا ایک کالم ہے تو تقریباً 13 سے 14 میل لمبا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب بہتر طریقہ جو انسان نے ایجاد کیا, کیونکہ کانفلکٹ جو ہے, تنازع جو ہے, وہ انسانی وجود کا حصہ ہے. جہاں انسان ہوں گے, جہاں اقوام ہوں گی, تنازع ہونا ممکن ہے. ٹھیک ہے. جنگیں تو جب سے انسان شروع ہوئے تھی, لہٰذا ایک جس وقت کوئی جنگ ہوئی, سوچا کہ میں فوجیوں کو کیسے بتاؤں کہ چلتے رہیں. ایک آسان طریقہ تھا کہ طبل بجاتے رہیں, ڈرم بجاتے رہیں, کہ جب تک ڈم ڈم کا ردم چلتا رہے گا اس کا مطلب ہے چلتے رہنا ہے, اور جب ڈرمر رک جائیں گے تو اس کا مطلب ہے رک جانا ہے. اس کو ہم پرکشن انسٹرومنٹس کہتے ہیں, ضرب کے سے موسیقی پیدا کرنے والے آلات. دیکھیے موسیقی جو ہے وہ 3 طریقے سے, آواز جو ہے وہ 3 طریقے سے پیدا ہو سکتی ہے.
ایک ضربی آلات ہوتے ہیں جس کو انگریزی میں پرکشن انسٹرومنٹس کہتے ہیں، مثال کے طور پہ ڈھول یا چمٹا یا مطلب رباب بھی ضربی، جی مزراب سے چلتا ہے، مطلب کوئی بھی. اب وہ جو ہے جب بھی ہوگا کہ ایک چیز کو دوسری چیز سے ضرب دی جائے تو آواز پیدا ہوتی ہے. جی دوسری چیز ہوتی ہے جس کو ہم پھونک کے آلات یا انگریزی میں ونڈ انسٹرومنٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ونڈ انسٹرومنٹس کوئی بھی باجا ہو، بگل ہو، ٹرمپٹ ہو، ٹرومبون ہو، کلیرینیٹ ہو، آواز کسی چیز سے نکلی جائے اور وہ آواز میگنیفائی ہو جائے. اور تیسرا جو ہوتا ہے ارتعاش سے، اسٹرنگ سے، کسی چیز کے تناؤ سے. تو تین ہی طریقے ہیں. لہٰذا انسٹرومنٹس تین قسم کے ہوتے ہیں میوزیکل بیسیکلی: ونڈ انسٹرومنٹس، پرکشن انسٹرومنٹس، اسٹرنگ انسٹرومنٹس. ارتعاش کے آلات، ضرب کے آلات اور پھونک کے آلات. اچھا اب یہ تھا کہ پھونک کیونکہ جو آلات ہوتے ہیں وہ یونی ڈائریکشنل ہوتی ہے تو 2 سے 2.5 میل تک جا سکتی تھی. تو اب آپ نے بگل بجانی ہے کہ جناب حملہ کر دو تو اس کی ایک الگ ٹیون ہوگی. آپ نے فوج کو کہنا ہے رک جاؤ، اس کی ایک الگ دھن ہوگی. تو آہستہ آہستہ مختلف ٹیونز جو ہیں وہ بجتی گئیں. ایڈوانس ٹیون ایک الگ ٹیون کا نام ہے. کوئی بندہ شہید ہو جائے، انتقال کر جائے تو جو لاسٹ پوسٹ بجائی جاتی ہے، اس ٹیون کا نام ہے لاسٹ پوسٹ، تو وہ کسی بڑی شخصیت کی انتقال پہ بھی بجائی جاتی ہے. لیکن علامہ اقبال اور قائد اعظم یا کوئی بڑی شخصیت ہو تو ان کے یوم وفات کی تقریبات میں بھی بنائی جاتی ہے. کیونکہ جو ہی علامہ اقبال کے مزار پہ پھولوں کی چادر چڑھائی جائے گی 21 اپریل کو، تو وہ کیا چڑھائی جائے گی؟ لاسٹ پوسٹ کی ٹیون بجائی جائے گی. جس وقت وہ جھنڈا پھولوں کی چادر رکھی جائے گی، گورنر پنجاب رکھیں، گورنر سندھ رکھیں، وزیر اعظم پاکستان رکھیں، ابھی ایرانی صدر تشریف لائے تھے انہوں نے رکھی، تو لاسٹ پوسٹ. اب وہ ایک دھن ہے جو کسی کے انتقال کو ظاہر کرے. اچھا ایک ٹیون ہوتی ہے بگل کی، اسے کہتے ہیں فین فیئر، جو جھنڈا اوپر کرتے ہوئے، یا فرض کریں علامہ اقبال یا قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے، جو دکھ کا دن نہیں ہے، پیدائش کا دن ہے. اب قائد اعظم کا 25 دسمبر، ابھی سروں سے شادمانی اور غم کا اظہار ہو رہا ہے. اچھا اب یہ تھا کہ یہ تو شادمانی اور غم تو 2 انسان کے جذبات ہیں. وار میں کمانڈز ہزاروں قسم کی ہو جاتی ہیں: فائر، سٹاپ، ہالٹ، مارچ، جو بھی کہنا. اب ہر ایک کی ایک ایک ٹیون بنتی گئی. ریٹریٹ ایک الگ ٹیون بن گئی کہ پیچھے ہٹ جاؤ. ریویولے ایک الگ ٹیون بن گئی. تو آج بھی جس وقت ہم کہتے ہیں اردو ادب میں چھوڑیں یا تیون تاریخ کی کتابوں میں، تو ہم کہتے ہیں تبلے جنگ بنا بجا دیا گیا. جی یہاں تک کہ مہابھارتا جو مطلب ان کے لیے مقدس کتاب ہے ہندو مت کے لیے، تو وہاں پہ بھی جہاں جہاں جنگ کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں آسمان پہ دیوتاؤں نے تبل بجا دینے کا حکم دیا، کہ دیوتاؤں کو بھی کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ تبل ہی تھا. ابھی ویتنام وار پہ ایک چند اشروں پہلے کتاب آئی، سمنز آف دی ٹرمپٹ، کہ ٹرمپٹ کا بلاوا، کیونکہ وہ جنگ ویتنام وار کے بارے میں. اس لیے کہ موسیقی اور جنگ اردو محاورے میں، انگریزی محاورے میں، ہندی محاورے میں، عربی محاورے میں لازم و ملزوم ہے. کیونکہ جنگیں ہو رہی ہیں ہزاروں سال سے. یہ کمیونیکیشن آئی ہے 5 سال 10 سال پہلے زیادہ ہی ایڈوانس ہو گئی، 50 سال پہلے اس سے کم تھی، 100 سال پہلے اس سے کم تھی، اور 150 سال پہلے سے لے کے 10 لاکھ سال پہلے تک یا ضربی آلات یا پھونک کے آلات اور یا ارتعاشی آلات. لہٰذا جنگ اور موسیقی اس لیے لازم و ملزوم تھی کہ جیتتا وہ تھا جس کے آلات موسیقی بہتر ہوں، یعنی کمیونیکیشن بہتر ہو، جس کے ٹرمپٹ کی آواز زیادہ دور تک جائے، جس کے ڈرمر جو ہیں وہ زیادہ ماہر ہوں. یہ نہ ہو کہ ڈرم کی ٹیون اتنی غلط بتائیں کہ آپ کی فوج اس سے کوئی مسٹیکن کوئی غلط قسم کا آرڈر لے جائے. تو اگر آپ کی موسیقی سپیریئر ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسٹریٹجی سپیریئر ہے. ڈاکٹر صاحب، علامہ نے اپنے ایک شعر میں فنون لطیفہ کا ذکر کیا ہے. رنگ ہو یا خشت و سنگ ہو، چھنگ ہو یا حرف صوت، جی چھنگ موسیقی، چھنگ ہو یا حرف صوت صداکاری، تو معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. کیا پاکستان میں پروفیشنلزم کے حوالے سے ہمارے پاس افرادی قوت جو پروفیشنل ایکسپرٹس ہو؟ ہم روبہ زوال ہے، روبہ ترقی ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل فیلڈ ہے، ہمیں ذرا بتا دیجئے گا اس میں کیا؟ دیکھیے میں ذاتی حیثیت میں سمجھتا ہوں جو ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا تھا، بادب با نصیب بے ادب بے نصیب، وہ تو ایک عام انسان کے بارے میں تھا کہ اگر کسی بندے انسان میں ادب نہ ہو، اور ادب کو میں دونوں معنوں میں لیتا ہوں، ایک یہ کہ بڑے کا احترام نہ ہو، استاد کا احترام نہ ہو، والدین کا احترام نہ ہو، اور دوسرے یہ فنون لطیفہ سے دلچسپی نہ ہو، اسے شعر اچھا نہ لگتا ہو، اسے مضمون نگاری میں کوئی شوف نہ ہو، اور اسے ایک اچھا خط لکھنا، اپنی والد کو ایک خط لکھنے میں وہ ایک الفاظ کا اظہار اور چناؤ اتنا خوبصورت نہیں کر سکتا کہ اس کا پیغام پہنچ سکے. دیکھیے جو ادب ہے وہ صرف فنون لطیفہ نہیں، صرف موسیقی نہیں ہے. شعر ایک ادب ہے،
ظاہر خطاطی ایک ادب ہے جی، اچھا انداز بیان ایک ادب ہے، بالکل جی، بلکہ خوش لباسی ایک ادب ہے. یس، آپ اپنا بھی ادب کر رہے ہیں، دوسرے کا بھی ادب کر رہے ہیں. اچھا یہ باتیں جو ہے وہ معاشروں کے بارے میں بھی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی قوم، وہ جاپانی قوم ہو، امریکی قوم ہو، چینی ہو، روسی ہو، برطانوی ہو، وہ اپنے ادب کو، اپنے فنون لطیفہ کو بھلا دے اور سائنس میں ترقی کر جائے، راکٹ لے کے آگے پہنچ جائے. البتہ انہیں یہ نہ پتا ہو کہ میرے مشہور 3 شعراء کا نام کیا ہے. واہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ادب اور فنون لطیفہ، یہ ایک تخلیقی صلاحیت ہے جو ہر انسان میں نہیں ہوتی. آپ کوئی سے 100 انسان اٹھا لیں، کتنے ہیں جو خوبصورت سر سے گانا بجا سکتے، کتنے ایسے ہیں جو قافیہ ملا کے ایک شعر پوری زندگی میں بول سکتے، کتنے ہیں جو کہ ایک کتاب لکھ سکتے یا مضمون لکھ سکتے. یہ بڑی نایاب چیز ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے چند ایک کو ودیعت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے خالق، اور تخلیق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہ مادہ نہیں دیتا کہ کوئی بندہ شعر تخلیق کر سکے، کوئی بندہ تصویر تخلیق کر سکے، پینٹنگ کوئی بندہ خطاطی میں قرآن کی وہی آیت کو اتنے خوبصورت انداز میں تحریر کرے کہ وہ ایک فن کا نمونہ لگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ ادیب ہے، جو بھی بندہ شاعر ہے، جو بھی بندہ مصور ہے، جو بھی بندہ موسیقار ہے، وہ اس قوم کے تخلیقی ورثے کا امین ہے اور اس قوم کا بہترین فرد ہے. لہٰذا پاکستان میں 2 چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ نوجوان نسل میں ٹیلنٹ بہت ہے. میں کوئی لوگ دیکھتا ہوں طلباء ایسے ایسے خوبصورت شعر پڑھتے ہیں، لیکن موقع نہیں ہے اس شعر کو پروموٹ کرنے کا. اوپر سے گھر سے بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے کہ تم MBA کرو، BBA کرو، تم کیا شعر میں پڑھ گئے ہو، یا تم کیا گٹار لے کے بیٹھ گئے ہو. اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ بطور پروفیشن روح بزوال ہے. بطور پروفیشن آپ کو ادیب ہونے سے کچھ نہیں ملے گا، آپ کو نوکری تو کہیں اور پر کرنی پڑے گی. ہم میں سے زیادہ تر جو لکھاری ہیں وہ دن کے وقت کسی یونیورسٹی کے ملازم ہیں، پروفیسر ہیں یا کچھ اور ہیں، کیونکہ ہماری کتاب بکنے سے تو شاید ہی ہمیں کوئی آمدنی ہوتی ہو، یا ہمارا گانا سنے جانے سے پرنٹنگ کاسٹ ہی نہیں ملتی ہے. پرنٹنگ کاسٹ بھی نہیں ملتی ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. تو دیکھیے، میں اگر آپ کے 2 جواب ہیں کہ یہ روح بزوال ہے کہ نہیں، ایک لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ اتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. لوگ اپنی مطلب میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، نوجوانوں کو، ایک کے والد صاحب نے اس کو ایک موٹر سائیکل لے کے دی 2 لاکھ روپے کی، اس نے 2 لاکھ یہ بیچ کے 2 لاکھ کا گٹار لے لیا. اس نے کہا کہ یہ 12,000 والا گٹار جو ہے اس سے وہ نہیں ہو. تو اب وہ بسوں پہ دھکے کھاتا ہے، لیکن اس کو گٹار اپنی مرضی کا مل گیا. بہت سے لوگ اپنا ایک گانا فلمائے جانے پہ اپنی پوری کل کائنات لگا دیتے ہیں، بلکہ بینک سے لون بھی لے لیتے ہیں. تو جذبہ موجود ہے. خوب. سرکاری سطح پہ جو ہے ادب کی تحریروں کی وہ سرپرستی جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے. تو دونوں صورتیں ہیں. میں آج کے، کیونکہ میں ایک ایسے ادارے کا سربراہ ہوں جس میں ہمارا کام ہے کہ 10 کے 10 ممالک جو ECO کے ہیں، پاکستان، ایران، ترکی 3 بانی ارکان ہیں، اور افغانستان ملائیں تو 4، اور جو 6 وسط ایشیائی مسلم ریاستیں ہیں، آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان اور کرغزستان. تو اس کے ادب کو پھیلایا جائے، اس کی فنون لطیفہ کو. تو اب الحمدللہ ہماری اس میں کوششیں جاری ہیں کہ سرکاری سطح پہ ان تمام فنون کو، تخلیقی صلاحیتوں کو سرپرستی حاصل ہو. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن ہے، منطق کا ایک مسئلہ ہے کہ اجتماع نقیضین محال ہے، منطق والے کہتے ہیں، یعنی ایک زمان و مکان میں 2 متضاد کریکٹرز بیک وقت نہیں ہو سکتے. لیکن ایک شاعر نے کیا خوب چشم یار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ جو تھیوری ہے منطقی، یہ باطل ہے، کیونکہ چشم یار ذرا دیکھیے کہ بیک وقت محو جنگ بھی ہے اور صلح آمیز نگاہیں بھی ہے. تو یہ بتا دیجئے ڈاکٹر صاحب، جنگ اور موسیقی، ایک طرف جنگ کے تصور سے خون، زخم، موت، دربدری اور ایک عجیب زیست و حیات کا کشمکش، اور دوسری طرف سرور اور شادمانی کا باعث موسیقی. یہ جنگ اور موسیقی کا تعلق جی ہمارے تو بہت سے ساتھی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ مذہب میں موسیقی کی گنجائش نہیں ہے. ہم اکثر بہت ادب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ باقی مذاہب کو چھوڑیں، صرف اسلام کی بھی بات کریں تو ایک بات کہی گئی کہ جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی جس دن ٹرمپٹ بجایا جائے گا تو قیامت برپا ہوگی. اب بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس وقت کائنات کو کریٹ کیا گیا تو عقیدہ یہ ہے کہ اس نے کہا کن
فیکون، اس نے کہا ہو جا اور وہ ہو گئی. تو ختم ہو جا بھی تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ایک موسیقی کا آلہ جو ہے وہ بجایا جائے گا، ایک فرشتہ ہوگا جس کا کام ہوگا کہ وہ سور پھونکے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اچھا اس کے بعد جیسے کہ ہم انبیاء کی میراث کی طرف آتے ہیں، تو توریت میں جس وقت جیریکو کا ذکر ہے، جو موجودہ فلسطین ہے، مغربی کنارہ، اس کی ویسٹ بینک، اس کا پہلے دارالحکومت ہوتا تھا. یاسر عرفات صاحب زندہ تھے، اب تو خیر جیریکو سے وہ چلا گیا رام اللہ میں. جیریکو دنیا کی قریب ترین شہر ہے، یعنی قدیم ترین کنٹینیوس آبادی ہے 20,000 سال پر. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوشع علیہ السلام نے اس کو فتح کیا. توریت میں ذکر ہے، آیت ہے توریت کی. اور ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو اس چیز کو قرآن نے رد نہیں کیا، تو ہمارا تو ایمان چاروں رسول ہی، جی ہاں، تو ہم تو چاروں کتابوں اور چاروں رسولوں پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے جب وہ جیریکو فتح نہیں ہو رہا تھا، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے فوج کے باجے بجانے والوں کو حکم دیا کہ تم باجے بجاؤ، اور وہ زمین جو فصیلیں تھیں وہ زمین بوس ہو گئیں. تو اب ظاہر ہے استعارتاً کہا گیا ہوگا، کیونکہ باجے کی آواز کی وجہ سے تو فصیل یعنی صرف آواز کی وجہ سے نہیں ہوئی ہوگی. یہ جو ملی نغمے بجائے جاتے ہیں، چاہے 1965 کی جنگ میں نور جہاں کا نغمہ ہو، یا چاہے وہاں پہ قومی دھنیں ہوں، تو جو فوج کا جذبہ بڑھایا گیا اور فوج نے پوری طاقت سے حملہ کیا، تو غالباً استعارتاً وہ چیز مراد ہوگی. جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ ہم آتے ہیں اور وہ مدینہ منورہ تشریف لائے، تو لڑکیوں نے دف بجا کے ان کا استقبال کیا. اور دف ایک آلہ موسیقی ہے، وہ ایک ضربی آلہ. طلع البدر علینا، جی ہاں، طلع البدر علینا. اور یہ گانا گایا گیا، گانے کے انداز میں گایا گیا، صرف شعر ترنم سے، جی ترنم سے، نثری انداز میں نہیں پڑھا گیا. اور دف بجایا گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ ہاتھ اٹھا کے ان کو ان کے وارم ویلکم کو رسپونڈ کیا. بہترین. اس کے بعد آپ دیکھیے تو غزوہ تبوک میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے طبل بجائے گئے، کیونکہ یہ ایک افواہ تھی کہ جی دشمن آ رہا ہے، لیکن وہاں گئے تو دشمن نہیں آیا. تو طبل بجائے گئے کہ بھئی ڈرمر کے ہم تیار ہیں جنگ کے لیے، تو وہ نہیں آئے، اور بعد میں پتہ چلا افواہ ہے، اور پھر مسلمان جو ہے واپس آ گئے. تو بہت سے واقعات جو ہے اوائل اسلام سے شروع ہوتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو مسلمان بینڈ کو فوج کا عسکری اس کا حصہ نہ بناتے. اب صلیبی جنگوں میں 800 سال میں عیسائی کیوں ناکام ہوئے، اور ہم کیوں کامیاب ہوئے؟ اسلحہ ان کے پاس بھی اچھا تھا، ہمارے پاس بھی اچھا تھا اس دور کے لحاظ سے. ان کے پاس بھی اچھی قسم کی تلواریں تھیں، ہمارے پاس ان کے پاس بھی اچھی قسم کے تیر تھے، ہمارے پاس بھی. لیکن مسلمان افواج کی میوزیکل سپیریورٹی، ہمارے جو میوزیکل بینڈ تھے وہ ان سے سپیریئر تھے. ہم نے اگر یہ ہم حرام سمجھ کے یہ سائڈ پہ رکھ دیتے، ہماری کمیونیکیشن کولیپس کر جاتی. جس طرح آج اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اسرائیل کی کمیونیکیشن سپیریئر ہے ہم سے. آج کمیونیکیشن میوزک سے نہیں ہوتی، آج مطلب کمیونیکیشن انٹیلیجنس سیٹلائٹ سے، کہ جی حماس کی افواج کہاں موو کر رہی ہیں، کہاں نہیں کر رہی، فون ٹیپ ہو رہے. کمیونیکیشن سپیریورٹی ہے دشمن کی. اس وقت کمیونیکیشن سپیریورٹی مینس کہ آپ کے پاس بہتر بینڈ ہو. لہٰذا جو مارچنگ بینڈ کا کانسیپٹ ہے وہ سلطنت عثمانیہ لے کے آئی. یہ جو صلیبی جنگیں تھیں وہ تو زیادہ تر عربوں سے لڑی گئیں، لیکن جب خلافت عربوں سے ترکوں کے پاس آئی تو سلطنت عثمانیہ نے 1299 عیسوی میں برسا ایک شہر ہے شمال میں ترکی کے، اور اس میں انہوں نے پہلا ملٹری بینڈ بنایا، اور جو ترک مہتر بینڈ ہے وہ عسکری پالیسی کا حصہ قرار پائے. تو یہ ہے کہ جنگ میں کس وقت بینڈ لائے جائیں، وہ ایک کمیونیکیشن کا ان کا رول ہوتا تھا، مطلب آرڈرز کمیونیکیٹ کرنے. دوسرا فوج کے جذبے کو بڑھانے کے لیے. اور تیسرا، جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں بشارت تھی کہ مسلمان قسطنطنیہ فتح کریں گے، تو فتح قسطنطنیہ میں 200 بینڈ جو تھے وہ فوج کا حصہ تھے. یعنی جو چند لاکھ فوج تھی، 200 بینڈ کا مطلب ہے کہ ہر بینڈ میں 40 سے 75 ارکان تھے. تو 10 12 15 ہزار تو بینڈز مین تھے. جب وہ نقارہ یا ڈھول کٹھے بجایا کرتے تھے تو دم کی آواز جو آتی تھی تو دشمن کا دل دہلتا تھا، تو وہ دشمن کو خوف طاری کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے. تو یہ تو ایک پہلو ہے. اچھا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب مسلمان جنگ میں جیت گئے تو فتح کو منانے کے لیے اور دشمن کو کہنے کے لیے کہ اب شانتی ہو گئی ہے، اب کوئی حملہ نہیں ہوگا، تو تب بینڈ جو تھا سریلی دھنیں بجایا کرتا. جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ قائد اعظم کی سالگرہ پہ بھی بگل بجے گی لیکن وہ دھن اور ہوگی، اور قائد اعظم کے یوم وفات پہ بھی بجے گی وہ دھن اور ہوگی، اور اسی طرح علامہ اقبال کی پیدائش پہ بھی وفات پہ بھی اسی طرح لاسٹ پوسٹ اس وقت بجے گی جس وقت کوئی صدر انتقال کر جائے گا، اور جو وہ ہے کوئی نیا صدر جس وقت منتخب ہوگا تو اس وقت جو دھنیں بجیں گی فین فیئر وغیرہ
صدر کی انوگریشن پہ یا وزیر اعظم پاکستان کی وہ دوسری ہوں گی. تو موسیقی اور انسانی جذبات کا قریبی ربط ہے، خوشی میں بھی غم میں بھی. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت بنیادی نکات جوانوں کے اور دیکھنے والوں کے ذہن میں کلیئر کر دیے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.